اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ عزیزان محترم، آج کی گفتگو شب قدر کی مناسبت سے ہے۔ اس کے قبل بھی 2 شبوں میں مختصراً گفتگو ہوئی تھی، لیکن یہ شب 23 ماہ مبارک رمضان یہ بہت ہی عظیم المرتبہ شب ہے، جس کے سلسلے میں قرآن مجید میں مکمل ایک سورہ ہے کہ جسے سورہ قدر کہتے ہیں، جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے اور افضلیت کیا ہے، یہ رات کیا ہے، کیسی رات ہے یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے 1000 مہینے گزر جائیں تو وہ ایک رات کے برابر ہو جائیں گے، نہیں، 1000 مہینے وہ کہ جو موسیٰ طور پر گزارے ہوں، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گزارے ہوں، 1000 مہینے وہ کہ جس میں رسول اعظم نے عبادتیں کی ہوں، ایسی 1000 مہینوں کی راتیں 1000 مہینوں کے برابر صرف یہ ایک رات ہے۔ کیوں ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ من کل امر، ہر امر کے ساتھ، دنیا کے ہر امر کے ساتھ یہ نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جائے، لہذا اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں روح نازل ہوتی ہے۔ اس کے قبل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا مختصراً کہ روح کیا ہے اور فرشتے کیوں آتے ہیں، کس کے لیے آتے ہیں، وہ امر لے کر کے آتے ہیں۔ یہ رات قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے فرشتے نازل ہوتے رہیں گے، کیونکہ صرف اور صرف رسول اکرم کے زمانے سے یہ شب مخصوص نہیں ہے، یہ شب قدر ہر سال آتی ہے اور ہر سال فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لہذا اس رات کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، مختصر عرض کرنا ہے، کچھ احادیث ہیں اور آج کل کے اعمال کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ اگر کوئی اس رات میں ایمان اور قربت الہی کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احیا لیلۃ القدر غفرت له ذنوبہ ولو کانت ذنوبہ عدد النجوم السماء ومساقیل الجبال ومکائل البحار، فرمایا اگر کوئی اس شب کا احیا کرتا ہے، یعنی اس شب میں عبادتیں کیا کرتا ہے، اس شب میں جاگتا ہے، اس شب کو اہمیت دیا کرتا ہے، تو پھر اس شب کو اپنی عبادتوں کے ذریعے سے زندہ رکھتا ہے تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ گناہ اگرچہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، یا پہاڑوں کے وزن کے برابر ہوں، یا دریا کے پانی کے قطروں کے برابر ہوں، یہ تمام تر گناہ
اگر کوئی بندے خدا اس رات میں جاگ کر کے اپنے مالک اور اپنے خالق کی عبادت کیا کرتا ہے، مگر شرط ہے کہ خلوص کے ساتھ کر رہا ہو اور یہ سمجھ کے کر رہا ہو کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں اور کس رات میں کر رہے ہیں اور کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ جب ایسی حالت میں ہوگا، معرفت کے ساتھ عبادت ہو رہی ہوگی، تو پھر اس کے گناہوں کو خداوند عالم معاف کر دے گا، چاہے وہ جتنے ہوں، تاروں کے برابر ہوں، پہاڑوں کے وزن کے برابر ہوں، چاہے دریا کے قطروں کے برابر ہوں۔ اس شب کی علامت کیا ہے؟ یہ شب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کیسی ہوتی ہے، اس شب میں کیسے پہچان ہو جاتی ہے کہ شب قدر ہے؟ اس کی ایک مختصر سی علامت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شب سے الگ ہوا کرتی ہے یہ، اور عجیب سی خوشبو محسوس ہوا کرتی ہے اور عجیب رونق ہوتی ہے، یعنی رونق ہوتی ہے اس شب میں، اپنے سے ایک رونق ہوا کرتی ہے۔ اور اگر گرمی زیادہ ہے تو گرمی کم ہوتی ہے، یعنی ٹھنڈک کا احساس ہونے لگتا ہے، اور اگر ٹھنڈ زیادہ ہے تو گرمی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس شب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں شیطان باہر نہیں نکل سکتا ہے، شیطان کسی کو کسی بھی طرح سے نہ دیوانہ بنا پاتا ہے اور نہ ہی کوئی بیماری اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، نہ ہی سحر و جادو کا اس رات میں کسی بھی بندے پر اثر ہوا کرتا ہے۔ یہ رات اتنی بابرکت رات ہے کہ اس رات میں کسی طرح کی کوئی پریشانی کسی مومن کو نہیں ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی مومن جو ہے وہ عبادتیں نہ کرے، ایسا انسان کہ جو ہلکا پھلکا مریض تھا اور تھوڑا بہت وہ تھا، تو اگر وہ ایسا انسان آ کے کہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں عبادت، تو پھر ایسے انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم واقعیت ہماری بات میں پائی جاتی ہے یا صرف ایسے ہی ہے کہ ہم جان بوجھ کے اس شب کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس شب کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ شب کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی منزلت و شرف و قدر بہت عظیم ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس شب کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن اپنی قدر و منزلت کے ساتھ رسول اکرم کے سینے پر نازل ہوا تھا۔ اس شب کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جاگنے والے کے مقدر کو خداوند عالم اس میں جاگنے والے کی قدر و منزلت کو خداوند عالم اپنے نزدیک بلند کر دیتا ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جس میں اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے زیادہ فرشتے آ جاتے ہیں دنیا میں، زمین پر، کہ اس قدر فرشتے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس شب کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جاگنے والوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے اور ان کی عمروں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ان کی تقدیر کو معین کر دیا جاتا ہے۔ میں نے اس سے قبل کی گفتگو میں روایت نقل کی تھی کہ تینوں شبوں میں ہوتا کیا ہے۔ شب 19 میں تقدیر لکھی جاتی ہے، شب 20 میں اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی جس کو کہا جائے کیا جاتا ہے، امضا کیا جاتا ہے، اور 23ویں کی شب میں اس کی تقدیر کو مکمل طور پر اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ پورے سال میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی شب ہے، 21 ہے یا 23 ہے؟ کس میں رسول اکرم پوری رات عبادتوں میں بسر کیا کرتے تھے؟ کون سی وہ رات ہے؟ یہ شب مخفی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں کوئی 22 مانتا ہے، کوئی 23 کی شب کو مانتا ہے، کوئی 21 مانتا ہے، کوئی 27 کو مانتا ہے۔ اہل سنت کے یہاں 27 مشہور ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ خداوند عالم نے چاہا، کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ تاکہ کیوں معلوم نہیں ہے کہ کون سی شب ہے، 21 ہے یا 23 ہے یا 27 ہے، جبکہ ہمارے ہاں 23ویں شب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ روایات اہل بیت علیہم السلام میں 23ویں شب کو شب قدر قرار دیا گیا ہے کہ اس میں
زیادہ جو ہے وہ امکان ہے کہ اسی شب کو شب قدر کہا جائے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ شب معین نہیں ہے؟ خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا تو امام نے کہا تھا کہ ہم اس شب کو معین نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ کون سی ہے، 23 ہے یا 21 ہے۔ لہذا کیوں ایسا ہوا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس شب کی اہمیت کو سمجھیں۔ جس طرح پروردگار عالم نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے، جس کو بھی چاہیے رضا خدا وہ اس کی اطاعت کو کرے، جتنی زیادہ اطاعت کرتا جائے گا اتنی زیادہ رضا پروردگار اس کو ملتی جائے گی۔ جس طرح سے پروردگار عالم نے اپنے غضب کو معصیت میں اور نافرمانی میں چھپا کے رکھا ہے، یعنی انسان اگر اپنے خدا کو غضبناک کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ اس کی جس قدر معصیت اور نافرمانی کرتا جائے گا، خدا بند عالم کے غضب کو اتنا زیادہ خریدتا چلا جائے گا۔ جس طرح سے پروردگار عالم اپنے دوستوں کو لوگوں کے درمیان میں چھپا لیا کرتا ہے، یعنی مومنین کو لوگوں کے درمیان میں چھپا کے رکھتا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر کے احترام کرے، نہ یہ کہ کسی کو یہ کہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ لہذا کسی کے ایمان کو یعنی اس کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ گنہگار ہے۔ لہذا خود اب روایات میں یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو، اس لیے کہ اس کی نیکیاں اس کے عمر کے حساب سے تم سے زیادہ ہیں۔ اپنے چھوٹوں کی عزت کرو، کیوں کرو؟ اس لیے کہ اس کی برائیاں اس کی عمر کے اعتبار سے تم سے کم ہیں۔ لہذا بڑوں کی عزت اس لیے کرو کہ اس کی عمر اتنی زیادہ ہے تو اچھائیاں اس کی زیادہ ہوں گی۔ چھوٹے کا احترام اس لیے کرو کہ اس کی عمر کم ہے تو یقیناً اس کے گناہ بھی ہم سے کم ہوں گے۔ لہذا ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے پروردگار عالم شب کو چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جس طرح سے اجابت کو دعا میں چھپا کے رکھا ہے کہ انسان جتنی زیادہ دعائیں کرتا رہے گا خداوند عالم اس کی دعاؤں کو قبول کرتا رہے گا، مگر یہ نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا کب قبول ہوگی، کس طرح قبول ہوگی، کس جگہ پہ قبول ہوگی، کس وقت قبول ہوگی، کون سی قبول ہوگی۔ نہیں، اللہ نے دعا کا حکم دیا ہے، تم دعا کرو، ہم قبول کرنے والے ہیں، مگر یہ نہیں بتائیں گے کہ کون سی کب قبول کریں گے۔ جب تمہاری مصلحت ہوگی، جب یہ ہم دیکھیں گے کہ اب دعا تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس دعا کو قبول کر لیا جائے تو ہم اس دعا کو قبول کر لیں گے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے اپنے اسماء میں اسماء اعظم کو بھی چھپا کے رکھا ہے اور اسماء اعظم کو ظاہر نہیں کیا ہے تاکہ اس کے تمام ناموں کا احترام کیا جائے اور اس کے تمام ناموں کی تسبیح کی جائے۔ اگر انسان کو صرف اسماء اعظم کے بارے میں معلوم ہو جائے تو انسان صرف یہ سوچے گا کہ انہی کی تسبیح کر لی جائے۔ اسی طرح سے جیسے پروردگار عالم نے موت کو چھپا کے رکھا ہے کہ موت کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کب اور کہاں کس حال میں واقع ہوگی، نہیں معلوم ہے۔ لہذا کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ تاکہ انسان ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہے اور ہر وقت اپنے خالق کی بارگاہ میں پلٹنے کے لیے تیار رہے۔ اس کو اس بات کی خبر اور اطلاع نہیں ہے کہ کب ہم کو موت آ جائے گی۔ اسی طرح سے خداوند عالم نے شب قدر کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ ہر رات کو شب قدر کی طرح انسان عبادت کرے اور پروردگار عالم اس کی عبادتوں کو قبول کر لے۔ یہ وہ شب ہے جو ہر سال آتی ہے، ہر سال یہ شب آتی ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جس میں انسان کے 1 سال کے امور کو اس کی لیاقت کے اعتبار سے طے کیا جاتا ہے۔ لہذا جب انسان کو نعمت لینی ہوتی ہے تو اپنے پورے سال کو خیر و برکت سے بھرنا ہو تو جاگتا رہے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایسا بنا کر کے پیش کرے کہ زیادہ رحمت پروردگار حاصل کر سکے۔ لہذا جب یہ رات آ جائے تو پھر ہر بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیار رہے
رہے اور ہمیشہ کوشش یہ کرے کہ چونکہ آج مقدر کی تعین ہونی ہے، آج تقدیر لکھی جائے گی، آج کی شب ہمارے لیے پورے سال کے امور کو، ہمارے تمام امور کو ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، ہمارے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا کہ اب کیا کیا ہوگا ہماری زندگی میں۔ لہذا لازم ہے کہ انسان اس کی تیاری کرے اور اپنے خدا کی بارگاہ میں آ کر کے، اپنے مالک کی بارگاہ میں اس سے راز و نیاز کرے، پوری رات آ کر کے عبادت کرے، سوئے نہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس شب میں ہم کو کیا مانگنا چاہیے، ہم کیا طلب کریں، اپنے خدا سے کون سی دعا کریں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں عافیت کو طلب کرنا چاہیے، اپنے والدین کے لیے مغفرت طلب کرنا چاہیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، مومنین کے لیے دعا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو یاد کرنا چاہیے۔ اس شب میں صرف اپنے لیے نہیں دعا کرنی چاہیے بلکہ ہر ایک مومن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اس شب میں دعا کرنی چاہیے۔ اس شب کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ اس شب میں جتنا ممکن ہو سکے صدقہ دے، اس لیے کہ انسان اگر اس شب میں صدقہ دیتا ہے تو سال بھر تک بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شب کیوں اتنی اہم ہے، کیا وجہ ہے اس شب کی اہمیت کی؟ اس شب کے چند اعمال ہیں، ان اعمال میں سب سے پہلے جو پہلے اعمال گزر چکے ہیں وہ تمام تر ہیں، یعنی 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی کہ جس میں 1 حمد ہے اور 7 مرتبہ قل هو اللہ احد۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہے اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے۔ اس کے بعد اس شب کی اور خصوصیتیں ہیں کہ جس میں تلاوت سورہ عنکبوت ہے، سورہ 100 رکعت نماز شب قدر ہے جو عموماً ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، اور چند سوروں کی تلاوت ہے جس میں سورہ دخان کی تلاوت ہے اور سورہ عنکبوت و روم کی تلاوت ہے، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت ہے اور 10 تسبیح سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے۔ 10 تسبیح، زیادہ نہیں ہے، صرف اور صرف 10 تسبیح جو تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا ہم پڑھا کرتے ہیں، اس میں 10 تسبیح صرف انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرے، دعائے توبہ پڑھے اور دعائے امام زمان علیہ السلام جسے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن کہتے ہیں، یہ دعا بھی 10 تسبیح پڑھنا مستحب ہے۔ دعائے مکارم الاخلاق پڑھے، رات بھر تلاوت و دعا و نماز کے ساتھ بیدار رہے اور اپنے گھر کے بچوں کو اعمال کے لیے آمادہ کرے اور اپنے بچوں کو بھی جگا کے رکھے، ان کو اس شب کی اہمیت کو بتاتا رہے۔ قرآنی عمل ہے، عمل قرآن بھی کرے جو آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، اور چند دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کو پڑھے۔ لہذا اور سب سے اہم چیز اس میں غسل ہے کہ غسل کرے۔ میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا کہ غسل جو ہے وہ اگر مغرب سے کچھ دیر پہلے کر لیا جائے تب بھی کافی ہوگا اور اس غسل کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر شب میں نزول قرآن ہوا، توجہ، نزول قرآن ہے، چاہے وہ 19ویں کی ہو، چاہے 21ویں کی ہو، چاہے 23ویں کی ہو، ان تمام شبوں میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، لیکن جو سب سے اہم عمل اس میں ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ لہذا جب تک کہ زیارت امام حسین علیہ السلام نہ پڑھی جائے تب تک کہ اعمال مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ ہم تمہارے درمیان میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری ہماری اطرت ہے۔ اگر تم دونوں سے متمسک رہے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور قیامت کے دن ہم سے ملاقات کرو گے۔ کہاں پہ؟ حوض کوثر پہ ہم ہوں گے، تم سے ملاقات کریں گے۔ لہذا ہر جگہ
جگہ ہر اعمال میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے آج، لیکن اس کے باوجود اہم ترین عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دونوں میں بڑی مناسبت پائی جاتی ہے۔ اگر قرآن سید الکلام ہے تو امام سید الشہداء ہیں، اگر قرآن میزان عدالت ہے تو حسین علیہ السلام عادل ہیں، اور اگر قرآن اللہ کی طرف نصیحت کرنے والی کتاب ہے تو امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں نصیحتیں کر رہے تھے۔ اگر قرآن عظیم ہے تو حسین علیہ السلام شہید اعظم ہیں، اگر قرآن حق اور یقینی ہے تو حسین یقین کی آخری منزل پر فائز ہے، اگر تلاوت قرآن میں شفا پائی جاتی ہے تو حسین علیہ السلام کی قبر کی خاک میں شفا پائی جاتی ہے، اگر قرآن شفاعت کرنے والا ہے تو حسین علیہ السلام شفاعت کرنے والے ہیں۔ ہم دعا پڑھتے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، حسین علیہ السلام شفاعت کرنے والے ہیں۔ اگر قرآن کتاب حکمت ہے تو حسین باب حکمت ہیں، اگر قرآن ڈرانے کے لیے آیا ہے اللہ کے عذاب سے تو امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں۔ اگر قرآن نور مبین ہے تو حسین وہ نور ہیں جو اسلاف شام خام رہے اور حام مطہرہ میں رہے۔ اگر قرآن کریم ہے تو حسین کریم الخلائق ہے۔ قرآن کی صفتیں آپ دیکھتے چلے جائیں تو قرآن ایک طرف قرآن ہوگا، دوسری طرف حسین کی شخصیت کو دیکھتے چلے جائیں قرآن قصیدے پڑھتا نظر آتا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے کہا تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری ہماری اطاعت ہے۔ جب دونوں سے متمسک رہو گے تو یقیناً ہم سے آ کر کے حوض کوثر پر ملاقات کرو گے۔ نزول قرآن ہوتا ہے، زیارت مستحب ہوا کرتی ہے، نازل قرآن ہوا ہے، زیارت مستحب ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ انسان ایک کی زندگی ختم ہوئی دوسرے کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، مگر یہ دونوں کا رشتہ عجیب رشتہ ہے۔ قرآن اور حسین کا ایسا رشتہ ہے کہ ہم نے دیکھا گردن پر تلوار چلی، گردن جسم سے الگ ہو گئی، اس کے باوجود رشتہ اتنا قوی تھا کہ رشتہ الگ نہ ہوا، نیزے پر سر چڑھا، تلاوت قرآن کر کے بتایا حسین نے اگر تم پوری کوشش کرو گے کہ قرآن کو ہم سے جدا کر دیا جائے تو ہمارے سر و تن میں تو جدائی کر سکتے ہو، مگر ہم نیزے پہ جا کر بھی تلاوت قرآن کر کے بتاتے ہیں۔ پیغمبر کی حدیث صحیح ہے، انہوں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن چھوڑا ہے، اطاعت چھوڑی ہے، دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور اگر تم نے ایک کو پکڑا ایک کو چھوڑ دیا تو تم کبھی حوض کوثر پر نہیں پہنچ سکتے ہو، اور دور جنت کی خوشبو تم سے 500 سال دور ہو جائے گی۔ لہذا انسان جب بھی قرآن اہمیت قرآن یہ ہے، قرآن کے کو اہمیت دینا ہو تو ضروری اور لازم یہ ہے کہ وارث قرآن سے توسل کیا جائے، اور قرآن وہ ہے کہ جس سے کبھی وارث قرآن جدا نہیں ہوا ہے، کبھی نہیں جدا ہوا۔ قرآن میں نے ابھی اس کے قبل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جو کچھ بھی قرآن کو سہنا پڑا ہے، جتنا ظلم قرآن نے سہا ہے وہی ظلم اہل بیت کے اوپر ہوا۔ قرآن کو خلافت ثالث کے دور میں آگ لگا دی گئی، جلا دیا گیا تھا، خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی، زہرا کے گھر میں آگ لگا دی گئی، دروازہ زہرا کا جل گیا۔ کیوں؟ یہ وارث قرآن ہیں، جو ظلم قرآن پہ ہو رہا تھا وہی ظلم ان پہ ہو رہا تھا۔ قرآن کو کہیں نیزوں پر چڑھایا گیا، ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا۔ قرآن کو ولید نے پارا پارا کر دیا، ان کے جسم کو پارا پارا کر دیا گیا۔ ایک قرآن صامت تھا کہ جس کو ایسے پارا کیا جاتا تھا، اور ادھر قرآن ناطق تھا۔ یقیناً یہ قرآن کیسا قرآن ہے کہ خود کفار مشرکین جو تھے لیکن کربلا کے میدان میں ایک اعلان کر دیا تھا لوگوں نے، جب حسین اپنی آگوش میں لے کر کے ایک ننھے سے بچے کو جا رہے تھے اور ابا کے دامن سے بچے کے چہرے کو چھپا رکھا تھا، دھوپ کی تپش بہت تیز تھی، حسین لے کر کے میدان کربلا میں پہنچے تھے تو ادھر سے آواز بلند ہوئی تھی اب حسین تھک چکے ہیں، قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ یقیناً وہ قرآن صامت تو نہ تھا، قرآن ناطق کا ایک پارا تھا۔ حسین قرآن لے کر کے آئے تھے، اور کر کے جب سب شہید ہو چکے اس کے بعد بھی اتنا کریم ہے حسین،
قرآن کریم ہے، حسین بھی کریم ہیں۔ آواز دی اگر تم ابھی بھی راہ راست پہ آ جاؤ تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، تمہارے لیے دعائیں کریں گے، تم ہمارے قتل سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تم نے ہمارے جوان کو قتل کر دیا ہم تم کو معاف کر دیں گے، تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہم تم کو معاف کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود جب نہ مانے لوگ کا ہم قتل کریں گے۔ ایک مرتبہ ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کیوں، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ادھر سے آواز حسین بغضا لابیک، تمہارے باپ کے بغض میں تم کو کل قتل کریں گے۔ ایک مرتبہ تڑپ گئے، میرے بابا سے تم بغض رکھتے ہو۔ حسین نے ایک مرتبہ حملہ کیا، میرا مولا آگے بڑھا، 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے، آ کر کے جب حملہ کیا ہے تو آواز الامان والحفیظ بلند ہو گئی ہے کربلا کے میدان میں، لوگ بھاگنے لگے ہیں، کوئی فرات کی جانب بھاگا، کوئی کوفے کی جانب بھاگا، لوگ بھاگ رہے ہیں، حسین حملے پہ حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے شہداء کی لاشیں گزرتی جاتی ہیں، جس کے پاس جاتے ہیں اس سے جا کر کے خطاب کر کے کہتے ہیں آؤ اپنے آقا کو دیکھ لو۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے قریب پہنچ گئے، دیکھا جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جا کے کہا میرے لال اٹھو، آؤ دیکھو تم نے اپنے باپ کو تلوار چلاتے نہیں دیکھا تھا، آؤ دیکھو تمہارا باپ کیسی جنگ کرتا ہے، اور آگے بڑھے، عباس کے جنازے پر پہنچ گئے، بھیا آپ کو تلوار تو نہ اٹھانے دی مگر آؤ دیکھ لو ضعیف بھائی تمہارا کیسے جنگ کرتا ہے۔ میرا مولا آگے بڑھتا رہا، الامان الحفیظ کی صدا بلند ہوتی رہی، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، حسین اب بس کرو، صبر کے جوہر دکھا دو، اب تم نے تلوار کے جوہر دکھا لیے ہیں۔ میرے مولا نے تلوار سیام میں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، اور آنے کے بعد ایک ایک شخص امام کے اوپر وار کر رہا تھا، جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا وہ پتھر بھر کے لائے تھے اپنی جھولیوں میں، زہرا کے لال پر وار کر رہے تھے۔ حسین پشتے فرس پر سنبھل نہ سکے، کبھی داہنی جانب جھکتے تھے، کبھی بائیں جانب جھکتے تھے، کبھی دائنی جانب جھکتے تھے، کبھی بائیں جانب جھکتے تھے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کہا اصل میں کچھ نیزہ بردار کھڑے تھے، جب حسین پشتے فرس پٹک مگاتے تھے داہنی جانب آتے تھے، لوگ نیزہ چبھا دیا کرتے تھے، حسین بائیں جانب چلا جاتے تھے، میرا آقا صبر نہ سکا، زمین کی جانب بڑھا، اپنی باہوں کو ذوالجناح کے گلے میں ڈال کے کہا یہ آخری موقع ہے، اب تجھے کوئی زحمت نہ ہوگی، مجھے زمین کربلا پہ اتار دے۔ اس نے چاروں پیر پھیلائے، زمین پر اتارنا چاہا، ملعون چلا، شمر نے اپنے خنجر کو کند کرنا شروع کیا، ایک ایک وار حسین پہ ہو رہا ہے، ادھر پہلا وار ہوا، انبیاء نے دیکھا، آنکھیں بند کی گھبرا گئے، میرے پروردگار یہ حسین کا امتحان ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب وار پہ وار ہوتے جا رہے ہیں، ایک ایک صفحے چلی جا رہی ہیں، آخری وقت ہے، حسین بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، کبھی نانا کو دیکھا میرے لال یہ امتحان کی گھڑی ہے، بابا کو دیکھا اے میرے لال امتحان کی گھڑی ہے، بھیا کو دیکھا امتحان کی گھڑی ہے، سب واپس جا رہے ہیں، ایک مرتبہ تڑپ گئے، اماں اس لال کو آپ نے کتنی نازوں سے پالا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا حسین یہ ماں تجھے کبھی تنہا نہ چھوڑے گی، ایک مرتبہ یہ آواز بلند ہونی تھی، ایک لہیب سی آواز آئی، اے میرا لال حسین تیری ماں تیرے سامنے بیٹھی ہے، اجڑے ہوئے چمن ہے، ایک مرتبہ اپنی باہوں کو پھیلایا، اے میرا لال حسین آبا کی آگوش میں آ جا، آ میرے لال تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ سرو تن میں جدائی ہوئی، سے آندھیاں چلنے لگی، زمین کربلا ہلنے لگی، زینب سید سجاد کے قریب آ کے کہتی ہے میرے لال ذرا اٹھو خبر تو لو کیا بات ہے، اے پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹا، سرنوں کے نیزہ پہ دکھا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے پھپھی اماں بابا شہید ہو چکے، اے پھپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.